الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احیاء العلوم کی تیسری جلد کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، انہوں نے تصوف پر بہترین کتاب یہ لکھی ہے۔ اس کی تیسری اور چوتھی جلد میں باطنی علوم ہیں، یعنی کہ حسد تکبر وغیرہ سے کیسے بچا جائے اور اخلاص تقویٰ وغیرہ کیسے حاصل کیا جائے۔ یاد رہے جس طرح ظاہری اعمال نماز روزہ یہ ضروری ہیں، اسی طرح اخلاص تقوی کی حصول کی کوشش کرنا اور حسد تکبر وغیرہ بری صفات سے قلب کو بچانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے بلا تمہید ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عجائبات قلب کا بیان۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عز و جل کے لیے جس کی جلالت شان کے احاطہ کے معاملہ میں قلوب و اذہان حیرت کا شکار ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے اور دل کو قلب کہتے ہیں۔ اذہان یعنی کہ ذہن کی جمع اذہان، جس کے انوار کی ابتدائی تجلی سے آنکھیں دہشت زدہ ہیں، جو تمام رازوں سے آگاہ ہے، دلوں میں چھپی باتیں جانتا ہے، اپنی سلطنت کا نظام قائم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے، عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا اور غموں سے نجات دینے والا ہے۔ کامل درود اور ڈھیروں سلام ہوں رسولوں کے سردار، بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین حق پر جمع کرنے والے اور بے دینوں کا خاتمہ فرمانے والے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔ انسان کو تمام مخلوق پر شرافت و فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اسے معرفت الہی حاصل کرنے پر قدرت عطا کی گئی ہے، اسی کے سبب اسے دنیا میں جمال، کمال اور فخر حاصل ہے، اور یہی اس کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ انسان کا دل ہے، یہی دل اللہ عز و جل کو جانتا، اس کا قرب حاصل کرتا، اس کے لیے عمل کرتا اور اس کی طرف رسائی پاتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے انوار و تجلیات کی بارش اسی پر فرماتا ہے۔ اعضاء اس کے تابع مطلب فرما بردار، اوبیڈینٹ، خادم اور آلات ہیں جن سے یہ خدمت لیتا اور انہیں استعمال کرتا ہے، جیسے مالک اپنے غلام، حاکم اپنی رعایا اور صنعت کار اپنے اوزار کو استعمال کرتا ہے۔ اوزار کا مطلب ٹولز۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ اس کے سوا ہر شے کو چھوڑ دے، اور جب غیر اللہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ میں مشغول ہو تو بارگاہ الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ احکامات، خطاب اور عتاب کا معاملہ اسی دل سے ہوتا ہے۔ عتاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا۔ دل صاف ہو تو قرب الہی کی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے، اور اگر صاف نہ ہو تو بدبختی و محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا حقیقی فرما بردار دل ہے۔ اعضاء سے ظاہر ہونے والی عبادت اسی کے انوار ہیں۔ رب عز و جل کا نافرمان اور اس کے حکم عدولی کرنے والا بھی یہی دل ہوتا ہے۔ اعضاء سے ظاہر ہونے والی برائیاں تو بس علامات ہوتی ہیں، اسی کی روشنی اور تاریکی کے سبب اچھا یا برا عمل ظاہر ہوتا ہے کہ برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، پس جسے
اپنے دل کی پہچان حاصل ہو جائے وہ خود کو پہچان لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان لے اسے رب عز و جل کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے دل کی پہچان حاصل نہ ہو وہ خود کو نہیں پہچان سکتا، اور جو خود کو نہ پہچان سکے وہ رب عز و جل کی معرفت سے بھی خالی رہتا ہے، کیونکہ جو اپنے دل کو نہ پہچان سکا وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا۔ اکثر لوگ اپنے دلوں اور اپنے آپ سے غافل ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، جس کے سبب اسے اللہ عز و جل کے مشاہدے، مراقبے اور اس کی صفات کی معرفت سے روک دیا جاتا ہے، اور دل جو کہ رحمان عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان یعنی تحت قدرت ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت انسان پر پوشیدہ کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو فرمایا گیا نا، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، یہ ایک محاورتاً بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرح جسم نہیں ہے، یعنی کہ کل کے سبق میں جو ہم نے بہار شریعت حصہ اول میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ تو انگلیوں کا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، انگلیاں عقل میں آتی ہیں، تو خدا کی انگلیاں نہیں ہیں۔ خدا ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری عقل میں آئے، اور جو خدا ہے اس تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں 2 انگلیوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے، تحت قدرت، اسی کا مطلب ہے۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے پاور، کنٹرول، تحت مطلب نیچے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ یہ کیفیت انسان پر پوشیدہ کر دی جاتی ہے۔ انسان کا دل بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو خواہشات کی پیروی میں اس قدر وہ دور نکل جاتا ہے کہ شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کبھی نیک اعمال میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ملائکہ مقربین کی دنیا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ مقرب سے ہے مقربین، مقرب زیادہ قریب، بہت قریبی۔ جو اپنی اندرونی اور بیرونی صلاحیتوں سے غافل ہو کر دل کو نہیں پہچانتا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل اور اس کے اوصاف کی حقیقی معرفت ہی دین اور سالکین کے راستے کی اصل بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، کتاب کا نصف اول مکمل ہوا جس کا تعلق جسمانی عادات و عبادات و ظاہری علم سے ہے۔ اب ہم اپنے وعدے کے مطابق نصف ثانی میں مہلکات یعنی دل کو ہلاکت میں ڈالنے والی اور منجیات یعنی نجات دلانے والی صفات کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق باطنی علم سے ہے۔ تو عالم کورس اردو کے سٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، احیاء العلوم کی پہلی 2 جلدیں ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ فرسٹ ہاف، نصف اول نہیں پڑھیں گے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اس میں ظاہری علوم تھے۔ ظاہری علوم مطلب عادات عبادات کا بیان تھا۔ چونکہ امام غزالی شافعی ہیں تو اس لیے ان کے مسائل ہمارے مسائل سے بہت زیادہ مختلف ہیں، بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بہار شریعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو گویا کہ بہار شریعت ظاہری علم کے بارے ہے، اور احیاء العلوم کی 3 4 جلد باطنی علوم کے بارے میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ دونوں کتابیں مل کے قرآن اور حدیث کا ہی خلاصہ بنتی ہیں، یعنی قرآن حدیث سے جو ظاہری باطنی علوم حاصل ہوتے ہیں یہ ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے
اپنے اس عالم کورس میں ان کتابوں کو اسی لیے شامل کیا ہے تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، ہر طرح کا علم ہم حاصل کریں۔ تو آئے سبق کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ ان صفات کی ابتدا سے قبل دل کے متعلق چند باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم نے 2 بیانوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عجائبات قلب کا بیان، نمبر 2 ریاضت نفس کا بیان۔ اس کے بعد مہلکات و منجیات کی تفصیل بیان کریں گے۔ ابھی عجائبات قلب کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اسے ہم مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے کہ مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ قلبی عجائبات اور اس کے غیبی اسرار مثالوں کے بغیر اگرچہ صراحتاً بیان کیے جائیں پھر بھی اکثر لوگ انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ باب نمبر 1 نفس، روح، قلب اور عقل کے معانی کا بیان۔ جان لو آنے والے ابواب میں ان 4 لفظوں کا استعمال ہوگا۔ بہت کم نامور علماء ایسے ہیں جو ان لفظوں کے مختلف معانی، تعریفات اور ان کی مختلف مرادوں کا مکمل علم رکھتے ہیں، اور زیادہ تر غلطیاں ان کے معانی اور ان کی مختلف مرادوں سے لا علمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ہم ان لفظوں کے فقط وہ معانی بیان کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہیں۔ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بہت کم نامور علماء وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، مطلب کہ ان کے دور میں بھی اس علم پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، تو آج کا دور تو ان کے دور سے بہت ہی زیادہ برا ہے کہ بہت زیادہ عوام و خواص میں کمزوری پائی جاتی ہے علمی لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور ظاہری باطنی علوم سے مالا مال فرمائے۔ قلب کے معانی، قلب یعنی دل کے 2 معانی ہیں۔ قلب یہ 2 نقطے والا قلب ہے۔ نمبر 1 قلب سینے کی بائیں جانب مخروطی شکل میں گوشت کا مخصوص ٹکڑا ہے جو سیاہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ قلب روح کا منبع و مرکز ہے۔ ہمارا مقصود اس کی شکل و کیفیت کی وضاحت کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق طبیبوں سے ہے، طبیبوں مطلب ڈاکٹروں سے ہے، اور اس میں کوئی دینی فائدہ بھی نہیں۔ یہ دل تو جانور بلکہ مردہ میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، لہٰذا یہ دل ہمارا موضوع نہیں کہ اس کا تعلق تو ظاہری دنیا سے ہے۔ اسی وجہ سے اسے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو قلب کی وہ چیز ہے، دل کی وہ چیز ہے جو ظاہر ہے، جس کو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈیل کرتے ہیں، مگر جو دل کے اصل ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا، ان کا امام غزالی علیہ رحمہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہیں اللہ والے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا دل کو ڈیل کرنا کس طرح سے ہوتا ہے، کس جہت سے ہوتا ہے، یہ دوسری قسم میں بیان ہوتا ہے۔ قلب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے، لطیف چیز ہے جس کا جسمانی دل سے تعلق ہے۔ یہی لطیفہ ربانی انسان کی حقیقت ہے، یہی انسان کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ خطاب، عذاب، عتاب اور احکامات کا تعلق اسی سے ہے۔ اکثر لوگ اس روحانی لطیفہ اور جسمانی قلب کے تعلق کی وجہ سمجھنے میں حیرت کا شکار ہیں، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے جیسے عرض کا تعلق جسم سے، صفت کا موصوف سے، کاریگر کا تعلق اپنے اوزار سے، اور مکان کا تعلق رہنے والے سے ہوتا ہے۔ اسے بالتفصیل ذکر نہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے، جبکہ اس کتاب کا مقصد علوم معاملہ ذکر کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت روح کے راز سے پردہ اٹھانے پر موقوف ہے، حالانکہ اس بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام نہ فرمایا، تو کوئی اور اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ یہاں اشارہ دے گئے ہیں کہ ہم جو قلب کے بارے میں پڑھیں گے نا،
وہ علم معاملہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ علوم مکاشفہ یعنی کہ جو اللہ والوں پر اللہ کی طرف سے کشف ہوتا ہے، عطائیں ہوتی ہیں، جو راز کھلتے ہیں، جو ان کے سینے روشن ہوتے ہیں، وہ اللہ والے جانیں، اور اللہ جن کو علم عطا فرمائے وہی جان سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب میں ہم جہاں لفظ قلب ذکر کریں گے ہماری مراد یہی روحانی اور ربانی لطیفہ ہوگا، نیز ہمارا مقصد اس ربانی لطیفہ کے احوال و اوصاف بیان کرنا ہے، نہ کہ اس کی ذاتی حقیقت، کیونکہ علم معاملہ اس کے احوال و اوصاف کی معرفت کا محتاج ہے، نہ کہ اس کی ذاتی حقیقت کا۔ تو ہم ڈیل کریں گے کہ دل میں اچھی صفات کیسے آئیں اور بری صفات کیسے نکل جائیں، اور دل اٹ سیلف اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے، اور اس سے پردے اٹھیں گے تو پھر روح کے بارے میں بھی پردے اٹھیں گے۔ حالانکہ روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو روح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں بھی آتا ہے، وہ آپ وہاں پر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ روح کے معانی، روح کے بھی دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، روح ایک لطیف جسم ہے جس کا منبع ظاہر دل یعنی گوشت کے مخصوص ٹکڑے کا اندرونی حصہ ہے، جہاں سے یہ رگوں کے ذریعے تمام جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس کا جسم میں جاری ہونا اور جسم کے تمام اعضاء کو زندگی اور قوت بخشنا ایسا ہے جیسے گھر کے کونے میں رکھا چراغ پورے گھر کو روشن کر دیتا ہے۔ تمام اعضاء کو ملنے والی زندگی اس روشنی کی طرح ہے جو دیواروں پر پھیلی ہوئی ہے، اور روح کی مثال چراغ کی سی ہے، اور روح کا بدن میں سرایت و حرکت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی چراغ کو گھر میں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ لفظ روح کا یہ معنی طبیب حضرات مراد لیتے ہیں، اور یہی وہ لطیف حرارت ہے جو دل کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس معنی کی وضاحت کرنا ہمارا مقصد نہیں، کیونکہ اس کا تعلق تو ان طبیبوں ڈاکٹروں سے ہے جو ظاہری بدن کا علاج کرتے ہیں، جہاں تک دین کی اصلاح کرنے والے طبیبوں یعنی علماء بلکہ صوفیہ کا تعلق ہے تو وہ دل کا علاج کرتے ہیں، حتیٰ کہ دل اللہ عز و جل کا قرب پا لیتا ہے۔ اگر روح سے وہی معنی مراد لیے جائے جو اطباء لیتے ہیں تو علماء کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ نمبر دو، روح وہ ربانی لطیفہ ہے جو انسان کی حقیقت کا ادراک کرتا اور اسے پہچانتا ہے۔ یہ وہی ربانی لطیفہ ہے جس کی وضاحت ہم نے قلب کا دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کی ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمان قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے یہی مراد ہے۔ یہ ایسا امر الہی ہے جس کی حقیقت جاننے سے اکثر عقلاء عاجز ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی عقلوں والے بھی عاجز ہیں۔ روح کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ بس انسانوں کو اتنا ہی بتایا گیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو اس کی جو معرفت ہے روح کی، قلب کی، یہ تو پھر بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے جتنا علم عطا فرمائے۔ نفس کے معانی، نفس کے بے شمار معانی ہے، لیکن ہمارا مقصود دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، نفس اسے کہتے ہیں جو انسان میں شہوت اور غصے کو ابھارتا ہے۔ اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ صوفیہ کرام اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نفس سے مراد انسان میں مذموم صفات جمع کرنے والی قوت ہے۔ یعنی کہ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی قوت ہے نفس جو انسان میں بری صفات، مذموم، قابل مذمت صفات کو جمع کرتی ہے۔ گویا کہ نفس ایک بری چیز ہے، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ نفس اور اس کی کاٹ ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں میں ہے۔
نمبر 2، نفس وہی ربانی لطیفہ ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ، انسان کی حقیقت، اس کا نفس اور اس کی ذات یہی ربانی لطیفہ ہے۔ مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ خواہشات سے مقابلہ کرتے کرتے جب یہ احکام الہی کا پابند ہو جاتا اور اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے تو اسی ربانی لطیفہ کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پہلے معنی یعنی شہوت اور غصہ کے اعتبار سے نفس کا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ معنی تو نفس کو اللہ عز و جل سے دور اور شیطانی گروہ میں شامل کرنے کا سبب ہے۔ جب اس ربانی لطیفہ کی بے قراری مکمل دور نہ ہو، یعنی اسے خواہشات پر غلبہ حاصل نہ ہو، لیکن خواہشات کی مخالفت مسلسل کرتا رہے، ان سے مقابلہ کرتا رہے، تو اس وقت اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ کہا جاتا ہے کیونکہ انسان جب عبادت الہی میں کوتاہی کرے تو اسے ملامت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ القیامہ آیت نمبر 2، ترجمہ کنز الایمان، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ اگر یہ ملامت کرنا چھوڑ دے اور خواہشات کی پیروی اور شیطانی باتوں کی اتباع کرے تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 53، ترجمہ کنز الایمان، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس کا جو پہلا معنی بیان کیا گیا اسے بھی نفس امارہ مراد لینا ممکن ہے۔ اس صورت میں نفس مذمت کا زیادہ حقدار ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے قابل تعریف، کیونکہ یہی نفس یعنی ربانی لطیفہ انسانی ذات اور اس کی حقیقت ہے جو صفات باری تعالی اور تمام اشیاء کی معرفت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہاں تک ہمیں 3 طرح کے نفس کا پتہ چلا۔ ایک تو ہے نفس امارہ جو بالکل سرکش ہے، بالکل گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، ان کا نفس کیا ہے؟ نفس امارہ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، کبھی توبہ کر لیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا برائی کو برائی جاننا، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ برائی کو برائی تو جان رہا ہے، پھر بھی کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، برا جان رہا ہے۔ اچھا، تیسرے وہ اللہ والے ہیں جو نفس کو اتنا مار دیتے ہیں، اتنا کنٹرول نفس پہ کر لیتے ہیں کہ ان کا نفس میں مطمئنہ بن جاتا ہے کہ صرف وہ اچھا سوچتے، صرف اچھا کرتے ہیں اور برائیوں سے بالکل مکمل اجتناب کرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنائے، آمین۔ تو یہ وضاحت میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ اب واپس سبق کی طرف جاتے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، عقل کے معانی، پہلے تو نفس کے بیان ہوئے، اب عقل کے بھی بے شمار معانی ہیں جنہیں ہم علم کے بیان میں باب نمبر 7 کے تحت ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے 2 معنی بیان کریں گے۔ نمبر 1، عقل سے مراد کبھی اشیاء کی حقیقتوں کا علم ہوتا ہے جس کا محل قلب ہے یعنی دل ہے۔ نمبر 2، کبھی عقل سے مراد قلب یعنی علوم کا محل ہوتا ہے جو علوم کا ادراک کرنے والا ہے، جسے ربانی لطیفہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں تعریفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شے جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ قائم بنفس ہی ہے، یعنی خود بخود قائم ہے، جبکہ علم ایک صفت ہے
جبکہ علم ایک صفت ہے جو اپنے وجود میں اس شے یعنی ذات کی محتاج ہے، اور یہ تو معلوم ہے کہ صفت موصوف کا غیر ہوتی ہے، اسی لیے عقل کا اطلاق کبھی صفت پر کر دیا جاتا ہے اور کبھی صفت کے محل اور ادراک کرنے والی ذات پر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی اللہ عز و جل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا سے یہی محل اور ادراک کرنے والی ذات مراد ہے، کیونکہ علم عرض یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، اس کا سب سے پہلے پیدا کیا جانا ممکن ہی نہیں، اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ایک ذات کا ہونا ضروری ہے جو اس کا محل ہو۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ عقل سے علم اس لیے بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ عرض سے خطاب نہیں کیا جاتا، جبکہ روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے عقل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آگے ہو تو وہ آگے ہو گئی، اور جب فرمایا پیچھے جا تو پیچھے ہو گئی۔ اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان چاروں لفظوں کے چار جدا جدا معانی اور مطالب ہیں، مطالب یعنی مطلب ہیں، جن کے لیے یہ چاروں استعمال ہوتے ہیں، مثلا قلب جسمانی اور روح جسمانی، خواہشات نفس اور علوم وغیرہ، اور ایک پانچواں معنی بھی ہے یعنی ربانی لطیفہ، جس کے استعمال میں چاروں الفاظ مشترک ہیں۔ تو معانی 5 ہیں اور الفاظ 4، اور ہر لفظ کے 2 معنی ہیں۔ چونکہ علم والے بے شمار حضرات پر ان لفظوں کے معانی کا اختلاف صحیح طرح واضح نہیں، اسی لیے تم دیکھو گے کہ وہ خواتر کی بحث میں ہر ایک کو الگ الگ نام دیتے ہیں، یعنی خاطر عقل، خاطر روح، خاطر قلب، خاطر نفس، حالانکہ عوام کو ان کے معانی کے اختلاف کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی اور لا علمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ابتداءً ان کی وضاحت کر دی۔ ربانی لطیفہ اور جسمانی قلب کا باہمی تعلق۔ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں لفظ قلب آیا ہے، اس سے مراد انسان میں موجود وہ ربانی لطیفہ ہے جو اشیاء کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے۔ بعض اوقات سینے میں موجود دل بھی کنایتاً اس سے مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ اس ربانی لطیفہ کو جسمانی قلب سے ایک خاص تعلق ہے، اگرچہ ربانی لطیفہ کا تعلق پورے جسم سے ہے اور یہ جسم ہی کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن یہ تعلق جسمانی قلب کے واسطے سے ہوتا ہے، لہٰذا ربانی لطیفہ کا تعلق اولاً جسمانی قلب سے ہوتا ہے۔ گویا جسمانی قلب ربانی لطیفہ کا محل، پیلس، ہوم، سلطنت، پہچان اور اس کی سواری ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرت سیدنا سہل تشتری علیہ رحمت اللہ ولی نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا قلب عرش اور سینہ کرسی ہے۔ اس قول سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی مراد اللہ عز و جل کا عرش و کرسی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مراد تو یہ ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مراد تو یہ ہے کہ دل اور سینہ ربانی لطیفہ کی سلطنت ہیں، اس کا ارادہ و تصرف پہلے انہی پر جاری ہوتا ہے۔ گویا ان دونوں کو ربانی لطیفہ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسی عرش و کرسی کو ذات باری تعالی سے۔ یہ تشبیہ فقط بعض وجوہ سے درست ہے، نیز ہمارے مقصد سے اس بحث کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم اسے یہیں موقوف کرتے ہیں۔ تو باب نمبر 1 احیاء العلوم جلد نمبر 3 مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم باب نمبر 2 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ عالم کورس اردو میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔